بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ جس ویڈیو کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ اولاً تو یوں ہوتا تھا کہ جب اولیاء اللہ سے ہم کچھ استمداد لینا چاہتے، اللہ والوں سے مدد مانگتے، تو کہا جاتا کہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ والے تو اللہ والے رہے، اللہ سے بھی اگر مانگتے ہیں اس پر بھی بدعت کے فتوے لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ہم کسی پر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا پر بھی عجیب و غریب بدعت کے فتویٰ لگنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ ان میں سے چند احباب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کرواؤ جو آپ کروا رہے ہیں۔ جنازہ آپ کا 3 منٹ کا ہوتا ہے اور دعا 10 منٹ کی۔ 3 منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا، 1 منٹ۔ جنازے کے بعد ایصال ثواب اور دعا کا حکم۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ دعا بعد نماز جنازہ ہمارے نزدیک بدعت ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر کچھ احباب جو ہیں وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو بدعت کہہ رہے ہیں، جبکہ دلیل کسی ایک نے بھی اس کی نہیں دی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کی دارت کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ ثابت کریں گے۔ اولاً دعا مانگنی چاہیے اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتی ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ترجمہ، دعا قبول کرتا ہے پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ ان دونوں آیات کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دعا کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر تو یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ جل مجدہ کی پاک بارگاہ سے دعا نہ مانگنا گویا کہ یہ تکبر کرنا ہے، اور متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ دعا قبول کرتا ہے پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، یعنی اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب ان دونوں آیات کریمہ کے اندر اس چیز کی قید نہیں ہے کہ آپ صبح دعا مانگیں دوپہر کو نہیں مانگ سکتے، یا دوپہر کو مانگیں تو زور کے ٹائم نہیں مانگ سکتے، یا زور کے ٹائم مانگ سکتے ہیں عصر کے ٹائم نہیں مانگ سکتے، مغرب کے ٹائم نہیں مانگ سکتے تو عشاء کے ٹائم نہیں مانگ سکتے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر علماء کرام نے قبولیت کے اوقات کے اندر شمار کیا ہے، جیسے جمعے کا دن ہے یا جمعے کی کچھ گھڑیاں ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن ممانعت جہاں پر شرعی طور پر نہیں ہے تو وہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ان دونوں حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ دعا مانگنا بذات خود بہترین عبادت ہے،
اور دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اب رہا مسئلہ کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی دلیل کیا ہے۔ ہم یہ دلیل بھی حدیث پاک سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ، مشکات، ابو داؤد اور کئی اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ اس حدیث پاک کے اندر صراحت ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ سے فارغ ہو چکی ہو، اب مخلص طور پر، خالص طور پر اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ہمارے 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ کر لیں، اگر ہم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں، یہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ بعض جنازوں کے اندر ہزار تعداد ہوتی ہے اور کئی جگہوں پر کئی ہزار تعداد ہوتی ہے۔ حساب لگائیں، اگر جنازے کے اندر فقط 1000 بندہ ہو اور وہ بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو گویا کہ 1000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب جمع ہو جائے گا، اور اگر وہی بندہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا کہ چند ہی منٹوں کے اندر 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کا ثواب جمع ہو گیا، اور اگر وہی بندہ اول آخر درود شریف پڑھتا ہے تو گویا کہ 2000 مرتبہ فوراً درود شریف پڑھنے والا ثواب بھی ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ ہمارے یہ چند منٹ دینا میت کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گا، کتنا بڑا ثواب اس کے لیے بن جائے گا۔ تو میرے معزز ناظرین کرام، جہاں بات ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، تو کاش وہ یہ حدیث پاک بار بار پڑھیں جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو خالص طور پر اس کے لیے دعا مانگو۔ معزز ناظرین کرام، بعض کا ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ کے اندر بھی تو دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتینا، آخر تک ہی بھی تو دعا ہے، لہذا جنازے کے بعد دعا مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ تو معزز ناظرین کرام، اس کا جواب بھی ہم حدیث پاک سے دیتے ہیں۔